میں پاکستان آرمی سے ہوں. میرے گھر میں چھاپے لگتے رہے. میں نے یار کون سا دہشت گرد تھا, میرے گھروں پہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں. یار اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں نے 20 سال آرمی کے اندر سروس کی ہے. میں آج اس کرنل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہو. کل آپ بھی یونیفارم اتار کے ادھر آئیں گے ہمارے ساتھ, پھر لگے گا پتا کہ کتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, کتنے ہمارے شہیدوں کا وہ کر رہے ہو. آپ اس ڈلے کو بٹھا رہے ہو اوپر وزیر اعظم کے اس پہ, جس نے کارگل کی جنگ میں ان نے شہیدوں کا سودا کیا ہے. میں وہ سودا نہیں ہونے دوں گا. میں غازی ہوں. میں کہتا تھا کہ یار میں کیوں نہیں شہید ہوں. میرے خیال سے رب نے مجھے اس دن کے لیے رکھا ہوا تھا. میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. میں نے حلف اٹھایا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے ریفرینڈم ہوا پرویز مشرف کا, میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. میں نے بولا میں نے حلف ووٹ کا نہیں اٹھایا ہے, میں نے حلف دفاع کا اٹھایا ہے. میں نے اس کو نہیں پول کیا ووٹ. وہ میرا آرمی چیف اسٹاف تھا, صدر تھا. یار اس طرح کار سے بیکار انسان کو نہیں کیا جاتا ہے جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں کیا ہے. ہمارے دل سے پوچھیں ہم کتنی تکلیفیں کاٹ رہے ہیں. السلام علیکم. 11 فروری 2022 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں. حالات بہت زیادہ غیر معمولی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب ہر شخص کو زبان مل رہی ہے. پاکستان کے اندر اور باہر ان الیکشنز پر انتہائی سنجیدہ سوالات اٹھ چکے ہیں. تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین تک چوری کا مینڈیٹ لینے سے انکار کریں, جو کہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بھی اور حیران کن بھی, اور اگر پہلی بار نہیں تو کم از کم میری زندگی میں تو یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے JUI کے مفتی کفایت اللہ صاحب, جنہوں نے بڑے دل کے ساتھ تحریک انصاف کے امیدوار سے شکست تسلیم کی. مانسیرا انہیں 15 سے میں بھی قومی اسمبلی کا امیدوار تھا. میں نے الیکشن کو قریب سے دیکھا. میں کنٹرول روم میں موجود تھا اور چونکہ سارے حلقے کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے تو کسی قسم کی ایسی شکایت نہیں ملی جس سے الیکشن مشکوک ہو. البتہ اتنی بات ہے کہ PTI کے لڑکوں نے زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا, اپنے ووٹروں کو نکالا اور اس طرح شہزادہ محمد غصاصف خان جیت گئے ہیں. میری رائے کے مطابق جب عوام نے ان کے حق میں رائے دی ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اس کے بعد PTI کے ایک اور سیاسی حریف لشکر رئیسانی صاحب کو آفر کی گئی بقول ان کے, تو ان کا کیا جواب تھا وہ بھی آپ انہی کی زبانی سن لیں. آنا چاہیے تمام نظام کو اور شرم آنا چاہیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے, مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں. مجھے اپنے ووٹر, اپنے سیاسی عمل, اپنے سیاسی کردار پہ اعتماد ہے. انہوں نے بار بار کہا, پھر میں نے ان کو فون کر کے راستے میں بھی کہا کہ برائے مہربانی مجھ پہ یہ ایسا نہیں کریں, جس کو لانا چاہتے ہیں آپ اس کو لائیں. میں کسی بھی جعلی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑنے والے ایک اور امیدوار محترم جناب سردار جاوید صاحب نے بھی جعلی مینڈیٹ لینے سے صاف انکار کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا PP 286 اور NA 184 کے عوام کا, جنہوں نے ہمیں ووٹ اور سپورٹ کیا. میں ان کے دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیتنے والے امیدواروں علی محمد خان اور سردار فرحت خان, ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری نظر میں تو وہ جیتے ہوئے تھے, عوام کی نظر سے, عوام کے ووٹوں سے تو وہ جیتے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. 57,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے بندے کو بھی ہرا دیا گیا, 15-16 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے آدمی کو بھی ہرا دیا گیا, جو کہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے, اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, میں ان کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
इसके बाद महमूद खान अचकजई साहब भी नवाज शरीफ के हिस्से में जो जिल्लत आ रही है उसे कबूल करने से इनकार करते हुए माजरत कर गए। अली रहे मियां नवाज शरीफ साहब, मियां अपने मौलाना साहब, मैं उनसे भी माफी का खासगार हूँ कि इस किस्म के म्यूजिकल चेयर के इलेक्शन और पार्लियामेंट में पुष्पा मिलेगा। आपके दोस्त रहेगी, इमरान खान हमारा दोस्त था, पीडीएम में हमारे साथ था, फिर हम एक साथ लंदन में भी हमारे साथ था। अब आजाद के नाम पे बड़ी हिम्मत की है पुष्पा वतन के लोगों ने, बहुत हिम्मत की है, सारे पाकिस्तान में हम लोगों ने वोट डाला है। बस अवाम की ताकत ही पाकिस्तान को चला सकती है, अवाम की ताकत ही पाकिस्तान को बचा सकती है। अवाम पे भरोसा किया जाए, हर इदारा हम अपने उसमें रहे, फ्रेम में रहे। पाकिस्तान अपना मुल्क है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान को इस तरह से चलाएगा तो तूफान मिले अपनी मेले और पार्टी अपनी बसात के मुताबिक इसे बचाने के लिए, इसे जमहूरी बनाने के लिए अपनी हिम्मत करेगी। बड़ी बर्बाद। इसके बाद कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब ने भी इस सिस्टम को नंगा करते हुए एतराफ़ किया कि हुसैन अलाइस जिसको तहरीक इंसाफ से सीट छीन कर दी गई वो धांधली के जरिए दी गई। सारे जहां नूं पता है रात नूं 1 बजे तक हुसैन अलाइस साहब तीसरे या चौथे नंबर ते सा, क्योंकि एक उम्मीदवार नूं ते विच गिणिया नहीं ना जा रहा, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਰੂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, हुसैन लाई नहीं जितया। इसके बाद एएनपी के अमीर हैदर होती खान साहब ने भी खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम की। नून लीग के मोहसिन नवाज रांझा साहब ने भी अपनी शिकस्त मानते हुए दूसरों से भी अपील की कि वो ग्रेसफुली अपनी हार एक्सेप्ट करें। खुर्रम दस्तगीर ने भी अपनी शिकस्त मान ली, ख्वाजा रफीक ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल ने भी अपनी शिकस्त मानते हुए ये भी माना कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, उसकी क़यादत, मैंडेट और इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो आज़ाद लड़कर भी अच्छे नंबर्स लाए। मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला तो हुकूमत बनाने का सबसे पहला हक भी उनका है। गुजरात से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इससे पहले नून लीगी जुबैर उमर भी यही बात कह चुके कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने का कोई हक नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास वाज़ेह सीटें। शाहिद खाकान अब्बासी भी यही बात कह चुके हैं। जितने सियासतदान मैंने आपको दिखाए गिनवाए, सब के सब तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफ थे जो कि उसके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन सब ने न सिर्फ ये माना कि वो हार चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, हुकूमत उसी को बनानी चाहिए, और अगर कोई और हुकूमत बनाता है तो ये अवामी मैंडेट पर डाका होगा। इसके बाद दुनिया क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इमरान खान की गैर यकीनी फतह ने पाकिस्तान को अफरा तफरी की जानिब धकेल दिया। टाइम्स न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान भले ही जेल में कैद है, मगर इलेक्शन के नताइज ने साबित किया है कि वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर है। ये खातून अमरीकी कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं और मुतालबा करें कि इलेक्शन के नाम पर जो फ्रॉड किया जा रहा है उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ऐसी किसी हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा जो अवामी मैंडेट पर डाका मारकर बनाई जाए। ये खातून जिनका नाम जैस्मीन है, अमरीकी कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं। ये भी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करें। इसके बाद ब्रेड चेयरमैन भी कांग्रेसमैन है। ये कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में ताखीर से इंतखाबात के नताइज दिए जा रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। उसके बाद ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरॉन साहब, उन्होंने भी इन इंतखाबात के साफ और शफाफ होने पर सवालिया निशान लगा दिया। इस वक्त जिस नाकिस तरीके से एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए दिन दहाड़े जो नंगा खेल जारी है, उस पर तो जो इस खेल के बेनिफिशरी हैं वो भी शर्मिंदा होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो मुकम्मल तौर पर नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी मियां साहब को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। तलत हुसैन, नदीम मलिक, नजम सेठी, मुजीबुर रहमान शामी, असद तूर, आसमा शिराजी तक जो इंतखाबात से पहले नून लीग और नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही थी, वो भी अब ये कहने पर मजबूर हैं कि तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह मैंडेट हासिल कर लिया है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठ कर भी पूरे
پاکستان کو حیران کر دیا اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی اسٹریٹجی جیتی ہے۔ عفت عمر صاحبہ جو کہ اداکارہ اور عمران خان کی شدید مخالف ہیں، وہ بھی نون لیگ کو شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ تو یہ وہ الیکشن ہیں جن پر دنیا کو دیکھ لیں، عالمی صحافیوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر صحافی اور سیاستدانوں کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے جس طرح سے الیکشن مینیج کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہی صورتحال ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں عمران خان جو واضح طور پر اپنی اکثریت اور عوامی مقبولیت ثابت کر چکا ہے، اس کو کیسے تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ بات اب جائے گی عدالتوں میں، اور عدالتیں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ انتہائی اہم ہوگا۔ باقی قاضی صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو ماشاءاللہ سے ہم دیکھ ہی چکے ہیں، مگر صورتحال اب اتنی آسان نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے تھے اس کا اندازہ آپ سب کو اب ہو چکا ہے۔ عمران خان جس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو بیچ سمندر میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اس نے نہ صرف خود کو آزاد کیا بلکہ بڑے بڑے مگرمچھوں سے بچتا ہوا، ان کا مقابلہ کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ کر دکھایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عمران خان کے شدید مخالف بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہی پرانا گندا کھیل جاری، دہائیوں پرانا کہ دو سیاسی جماعتیں، دو خاندان اپنی حکومتیں بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، پاکستان کے حصے کر رہے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے گا۔ تیرا بیٹا پہلے یہ بنا تھا، اس بار میرے بیٹے کی باری ہے، تم نے پہلے وزارت اس میں انجوائے کی تھی، اب ہم کریں گے۔ آزاد امیدواروں کی فہرست بنائی جا رہی ہے کہ کتنوں کو لالچ دے کر، کتنے لوگوں کو ڈھرا دھمکا کر اپنی حکومت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے کمپیوٹر کے آرکائیو میں ویڈیوز ڈھونڈنا شروع کر دیے تاکہ جن ججوں، آزاد امیدواروں اور سرکاری افسروں کی ویڈیوز مل جائیں ان کو بلیک میل کیا جا سکے اور کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اقتدار پر ایک بار پھر سے قبضہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل جو دہائیوں پرانا ہے کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے اس دور جدید میں یا نہیں۔ اب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔